الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ بے حیائی اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے نکاح کو مؤخر کرنا، مشکل کر دینا. اور آج انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی جو تاخیریں ہوتی ہیں اور تو اس کے کیا آزار ہوتے ہیں، کیا حقیقت ہے ان کی. تو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو نکاح تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو 5 قسم کے آزار ہوتے ہیں. ایک عذر ہے اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے نکاح میں تاخیر. ایک زمانہ تھا مناسب عمر میں بچے بچیوں کے رشتے جوڑ کے ملے، نکاح کر دیے گئے. لیکن اب حال یہ ہے 2-2.5 سال کی عمر میں بچیاں اسکول کے اندر داخل کر دی گئیں اور پڑھ رہی ہیں 25-30 سال میں جا کے وہ فارغ ہو رہی ہیں. اور یہ بھی وہ بچیاں ہیں جن کو اعلیٰ تعلیم کا خبت نہیں ہے اور جن کو مزید پڑھنا ہے اس کا خبت ہو تو اور مسائل ہیں. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس دوران رشتے آ رہے ہیں. اب اس دوران رشتے آ رہے ہیں، ان رشتوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بھی ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے، نہیں جی ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے. اور پڑھتے جب بچی کی عمر کافی ہو جاتی ہے تو بقول کسی کے پھر رشتے نہیں فرشتے آتے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے، جب تعلیمی ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پھر کوئی رشتہ بہاتا بھی نہیں ہے. اب انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اب وہ میٹرک پاس لڑکے کے ساتھ نکاح کیسے کریں؟ اس سے بھی نہیں کرنا، اس سے بھی نہیں کرنا، اس سے بھی نہیں کرنا. میرے بھائیوں، اگر ہم اور اس کی وجہ سے حال کیا ہو رہا ہے، گھر کے اندر آپ دیکھیں بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں اور والدین گٹ کے مر رہے ہیں. اور ایک حسرت افسوس ہے. تو اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ بھئی مناسب عمر میں رشتہ ملے، آدمی پھر جو ہے اس چیز کو اتنا ہوا نہ بنائے. دوسرا ایک عذر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے کہ جی رشتے کی عمر ہوتی ہے لیکن تاخیر کیوں ہوتی ہے کہ بچہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو، بچہ ابھی سیٹ ہو جائے پھر بچے کا نکاح کریں گے. حالانکہ شادی میں اس طرح کی بہت شریعت کی طرف سے ایسی کوئی نہیں ہے. آپ قرآن حدیث میں تو غور کریں تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی یہ مالداری کا ایک غیبی سبب ہے. قرآن میں بیان إِن يَكُونُوا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح کر دیا کرو، اگر تنگ دست ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے. اللہ ہیں. اور روایتوں میں بھی آتا ہے، بلکہ لوگ رشتے کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے
ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا. المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. والمکاتب الذی یرید الادا، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اتنے رقم تم دے دو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، تو ان کی مدد. اور تیسرا یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، والناکح الذی یرید العفاف، ایک وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نکاح کے ذریعے ایک پاک دامن، عفت والی، حیا والی، پاک دامنی والی زندگی گزاروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، اپنی سوچوں کو پاک کروں گا، حرام کاموں سے بچوں گا، میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایسے شخص کی مدد اپنے ذمے لی ہے. تو اللہ نے مدد ذمے لی ہے. ہم کہنے کہ نہیں پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، کسی نے کہا پاؤں پہ نہیں، پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ ابھی تک کیا کرائے کے پاؤں پہ لے کے چل رہا تھا وہ؟ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا. تو حدیث سے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں مدد کروں گا. ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہے؟ اگر کسی امیر زادے کا نکاح، بگڑے ہوئے امیر زادے کا پیغام آ گیا لڑکی والوں کے پاس، تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نکاح کے بعد صحیح ہو جائے گا. اور کسی غریب کا آ گیا تو بھائی جو نکاح کے بعد بگڑا ہوا صحیح ہو سکتا ہے تو غریب مالدار نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک مزاج ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب بخاری شریف میں ایک عنوان قائم کیا، باب تزویج المعسر لقوله تعالی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. تنگ دست کے نکاح کرنے کا بیان. تنگ دست کو بھی نکاح کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم تنگ دست ہو تو انشاءاللہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق وسیع کر دیں گے. یہ عنوان قائم کیا انہوں نے. تو دوسرا عذر یہ ہے. تیسرا عذر نکاح کی تاخیر میں یہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے بیٹوں کے نکاح میں تاخیر. بیٹیوں کی وجہ سے بیٹوں کے نکاح میں تاخیر. بعض خاندان میں جب تک بہنوں کی شادی نہ ہو جائے اور بچیوں کی شادی نہ ہو جائے تو بچوں کی شادی نہیں کراتے. اگر وہ تقاضا بھی کرے بچہ تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی سے تم کو اپنی بہنیں بھاری لگ رہی ہیں اور ابھی سے تم کو جو ہے اپنی شادی کی سوچ رہی ہے. اور اس چکر میں بیچارے بیٹوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. اور کئی ایسے حالات ہمارے سامنے بھی ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے آئے نہیں اور بیٹوں کو بوڑھا کر دیا. یہ ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے. کل قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی، اور خدا نخواستہ کوئی بے راہ روی میں مبتلا ہو گیا تو قبر میں عذاب بھگتنا پڑنا ہوگا، میدان حشر میں رسوائی ہوگی. تیسرا عذر یہ ہے. اور چوتھا عذر ہمارے معاشرے میں نکاح کی تاخیر کا، وہ رسومات، اخراجات کی وجہ سے شادی میں تاخیر کی جاتی ہے. ایک غیر مسلموں کی رسومات ہیں، بڑی بڑی رسمیں ہیں، اور پہلے کارڈ بنیں گے اور اس کے بعد جو ہے مہنگے ترین شادی ہال ہیں، ان کا خرچہ ہے، پھر تقریبات کا خرچہ ہے، آتش بازیاں ہیں، فلاں رسمیں ہیں، فلاں رسمیں ہیں، کہ بھئی اتنے پیسے ہوں گے جیب میں ہوں تو ہی نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے کہ جی ابھی اتنے اخراجات نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام، یہ سارے ارمان اپنے پورے کر سکیں. اور اگر اس جیسے نکاح ہو بھی جائیں اللہ پاک ان میں سے برکتیں چھین لیتے. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے اللہ کے حکم کو کوئی توڑ کر اپنی زندگی اچھی کر لے، خوبصورت کر لے. نکاح کے اندر بے حیائیوں کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، فضول خرچیاں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، بے پردگیاں بھی ہو رہی ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس جیسے نکاح سے اچھی اولاد پیدا ہو، اس جیسے نکاح میں آپس میں محبتیں پیدا ہو. نہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ بابرکت،
سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں والا برکتوں والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، آسان ہو، مہر بھی کم ہو، ادائیگی بھی آسان ہو، تقریبات کے بوجھ بھی بہت زیادہ نہ ہو، عام اور ہر طرح کی سہولت ہو، جلدی سے نکاح ہو جائے۔ سب سے زیادہ برکتیں ایسے نکاح میں ہوتی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5واں سبب ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں نکاح کو مؤخر کرنے کا ہمارے خود ساختہ معیار ہیں، معیار بنے ہوئے ہیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ نمبر 1، قوم اور برادری سے باہر ہمیں رشتہ نہیں کرنا۔ اچھے رشتے آئیں گے نہیں، یہ تو ہمارے یہاں کی ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اپنی برادری سے باہر کیسے بیٹی دے دیں، کیسے؟ یہ تو ہمارے معاشرے میں عیب ہے، اور اس کی وجہ سے بچیوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور نکاح کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ نمبر 2، ڈیمانڈ پوری نہ ہونا، ڈیمانڈ پوری نہ ہونا۔ لڑکے والوں کی الگ ڈیمانڈیں ہیں، لڑکی والوں کی الگ ڈیمانڈیں ہیں۔ لڑکا کھاتا پیتا ہو اور مالدار گھرانے کا ہو، اونچا اسٹیٹس ہو، ذاتی کاروبار ہو، اچھی ملازمت ہو، گھر ہو، بڑا ہو، پوش علاقے میں ہو، کھاتے پیتے لوگ ہوں۔ بھائی نکاح لڑکی سے کرنا ہے یا گاڑیوں سے کرنا ہے، بنگلوں سے کرنا ہے؟ لیکن کیا کریں جی، ہمیں اور ان سب کے پیچھے بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ دل دماغ کیا ہوتا ہے، دھاک بٹھانی ہے۔ ہماری بچی انگلینڈ گئی ہے، ہماری بچی امریکہ گئی ہے، ہمارا داماد یہ کرتا ہے، تاکہ فخر کے ساتھ کسی مجلس کے اندر ہم بیان کر سکیں۔ اور اس جیسا اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا تو تاخیر ہو رہی ہے، امتیازی شان قائم نہیں ہو رہی۔ اور ادھر لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، لڑکی کم عمر کی بھی ہو، فنا بھی ہو، بلکہ عجیب عجیب ڈیمانڈیں ہیں۔ یعنی یہ دیکھا جائے فیملی بھی بہت چھوٹی سی ہو، مختصر ہو، کسی کی خدمت بھی نہ کرنا پڑے۔ ان ہمارے معیاروں کی وجہ سے یہ رشتے مشکل ہو گئے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور شریعت نے ہمارے اس معاملے کو کتنا آسان کیا تھا۔ اس میں سے کوئی شرطیں نہیں تھیں، حضور علیہ السلام نے اتنا آسان کیا تھا۔ آپ دیکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی احکام ہیں اس کے درجات ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ واجب کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ سنت کے درجے میں، کچھ مستحب اور نفل کے درجے میں۔ نکاح کے اندر صرف ایجاب اور قبول یہ ضروری ہے۔ ایجاب و قبول ہو، گواہ ہو، مہر ہو، بس ختم، اور کوئی چیز شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی سنت ہے، اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کرنے والے لڑکا لڑکی ہوں اور 2 گواہ ہوں، ختم۔ قاضی بھی شرط نہیں ہے، مہر شرط ہے بس، وہ بھی عورت کے عزت اور اکرام کے خاطر یہ مہر کی رقم رکھ۔ ولیمہ بھی سنت ہے، فرض واجب وہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا اولم ولو بشات، بھئی ایک بکری سے ولیمہ کر سکتے ہو تو ایک بکری سے ہی کر دو، اولم ولو بشات۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور نے اپنی عملی زندگی سے یہ کر کے دکھایا، صحابہ کا مزاج بنایا، وہ معاشرہ بڑا پاکیزہ تھا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مقدم کیا جاتا تھا، اپنے رسم اور رواج کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی تھی۔ اس لیے کہا تھا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے میں کیسا سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، ان کے بیٹے ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا دیتے، اور ام سلمہ کے بیٹے انہوں نے سوال کیا حضرت ثابت سے، فلاں سے نکاح ہوا تھا تو اس میں کیا دیا گیا تھا؟ کہا 2 مٹی کے گڑھے جن میں وہ اپنی ضرورت کا سامان رکھیں، اور 1 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، بس یہ دے دیا گیا تھا، یہ ہو گیا جی، سامان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کی رخصتی کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا آپ ان کو کچھ مہر دے دیجئے، آپ کچھ مہر تو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو حتمی زرہ تھی آپ کے پاس، یہ نسائی کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، وہ جو زرہ تھی آپ کے پاس وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہے، بس وہی مہر میں دے دو۔
وہی مہر میں دے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو رہی ہے, خود بخاری شریف میں واقعہ ہے, اپنا واقعہ عرض کرتی ہیں کہ کتنی سادگی سے والدہ بلاتی ہیں, پتہ بھی نہیں کہ کس لیے بلا رہی ہیں, اور کم عمر ہی تھی, اور والدہ بلاتی ہیں اور وہاں گھر میں داخل کرتی ہیں. انصار کی کچھ عورتیں ہیں, وہ دعا دیتی ہیں, بناؤ سنگار کر دیتی ہیں, حضور آ جاتے ہیں, ہو گئی رخصتی. حضرت خولہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امہات المومنین میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ, ان کا نکاح ہو رہا ہے, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیسے نکاح ہو رہا ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم پیغام لے جاتی ہیں حضرت سودا کے والد زمعہ کے پاس, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. سلام کرتی ہیں, پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ سودا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے. کہا ٹھیک ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ سودا راضی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ راضی ہیں. بلاتے ہیں بیٹی کو کہ بیٹی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے, تم نکاح پہ راضی ہو؟ جی میں راضی ہوں. بلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, باپ نے ہی نکاح کرا دیا اور جو نکاح ہو گیا. ان کے اپنے بھائی عبداللہ ابن زمعہ وہ خود موجود ہیں یہ نکاح کے موقع پر, انتظار نہیں کیا بھائی تو آ جائیں, کچھ رشتہ دار تو آ جائیں, جمع ہو جائیں, نہیں, نکاح کرا دیا گیا, آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا. یعنی بعض نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر ہی کر لیے, سفر سے واپس آ رہے ہیں اور سفر کے درمیانی ایک مقام پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں, 3 دن رک جاتے ہیں, وہیں نکاح ہو گیا. امت کو یہ سمجھا دیا کہ یہ عمل اتنا آسان ہے, اس کے لیے اس کا بھی نہیں انتظار کرنا پڑا کہ بھائی پہلے اپنے شہر تو چلے جائیں, وہاں جمع ہو جائیں, 2 احباب جمع ہوں گے, نہیں. امت کو بتا دیا جتنا نکاح آسان ہوگا اتنا زنا مشکل ہوگا, بدکاری مشکل ہوگی, اور بے حیائی ختم ہوگی, حیا پاک دامنی عام ہوگی, آسمانوں سے زمینوں سے اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا. معاشرہ بدبودار ہو چکا ہے میرے بھائیوں, بدبودار ہو چکا. حضرت عبد الرحمن, بخاری کی روایت ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا تعلق ہے. آتے ہیں, آپ کے کپڑوں پر زعفران کا نشان لگا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بھائی یہ تو عورتوں کے ہوتا ہے, یہ کیسا نشان ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک انصاری عورت سے نکاح ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کتنا, حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنا مہر دیا؟ 1 گٹھلی کے ہم وزن سونا دیا ہے. فرمایا ولیمہ کرو, 1 بکری ہو. یہ نہیں شکوہ کیا کہ ہمیں بلایا نہیں, ہمیں پوچھا ہی نہیں, آپ نے نکاح کر لیا. ایسا ذہن بنایا تھا, کسی کی وجہ سے کسی نکاح کو مؤخر کرنا, کسی کا آنا جانا, تقریبات کا انعقاد کرنا, یہ کوئی نکاح کا حصہ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے, وہی تو صحابی ہیں, حضور علیہ السلام کو نہیں بلا رہے. حضور خود پوچھتے ہیں کہ جابر کیا ہوا؟ بتاتے ہیں اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. تو میرے بھائیوں, ہمارے معاشرے میں یہ جو نکاح ہو رہے ہیں اور اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا, لامتناہی رسموں کا ان کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ایک متوسط آدمی وہ سوچ کے رہ جاتا ہے کہ منگنی کی تقریب, اور پھر مائیو ہے, اور پھر فلاں تقریب ہے, پھر فلاں اخراجات ہیں, پھر فلاں مہمان ہیں, اور پھر اتنے قسم کے کھانے ہیں اور اتنی چیزیں ہیں, فضولیات کی ایک لمبی فہرست. کاش کے دل چاہتا ہے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں, ہم اس دنیا سے اچھی سنتیں جاری کر کے مریں. آج بھی جن برادری سسٹم جہاں ہوتا ہے, جہاں برادری کے بڑے ہیں, ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے. اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, اللہ کا قرب چاہتے ہیں, تو مل بیٹھ کے بڑے برادری کے بڑے بیٹھیں اور اپنی برادری کے لیے کچھ اصول طے کر لیں. برادری میں غریب کی بھی بچی ہے, امیر کی بھی بچی ہے. کئی برادریوں میں ایسا ہوا کہ برادری کے بڑوں نے یہ طے کر لیا کہ جس شادی کے اندر مثلا 2 کھانوں سے زیادہ ہوئے یا 1 کھانے سے زیادہ ہوا تو ہم برادری کے لوگ اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے, تاکہ کسی غریب کے لیے نکاح کرنا مشکل نہ ہو. طے کر لیا انہوں نے, برادری کے بڑوں نے. برادری میں 10 باتیں ہوتی ہیں آپس میں, برادریوں کے خاندانوں میں. کیا کوئی اچھی رسمیں, حضور علیہ السلام کی کچھ سنتیں ہم جاری کر لیں, ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی.
रहमतें आएंगी हमारे घरों में। ये जो झगड़े हैं मेरे भाइयों, ये जो तलाक़ें हैं, ये खुला है, ये ख़ानदान के न ख़त्म होने वाले झगड़े हैं, ये क्या हैं? ये अल्लाह का अज़ाब है, ये उसकी नाफरमानी की सज़ाएं हैं जो हम भुगत रहे हैं। और कोई इस पे हिम्मत कर ले और जो है इसकी हिम्मत कर ले कि भाई ये और सच बताइए कि आप देखें, पहले लोग समझदार हुआ करते थे, वो बच्चियों को अगर खर्च ही करना है सोने की शक्ल में जायदाद या किसी और शक्ल के अंदर बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो उनको दे दिया करते थे। और आज हम नमूद के ऊपर खर्च कर रहे हैं। नमूद ऐसी चीज़ नहीं है जिसको संभाल के रख लिया जाए कि हमें हमारी तकरीब में इतनी किस्म के आइटम थे और ये इस पर हमारी शोहरत हो गई और इतनी बड़ी हमने तकरीब कर दी, अब ये जो हमारी शोहरत हो गई हम इसको संभाल के रख लें, कल हमें किसी वक्त काम आ सकती। तो नमूद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के वक्त पे काम आ जाए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमा दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, जब तक दिल दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है, वो कामयाबी क्या है? हमारे निकाहों में कामयाबियाँ आएंगी, बरकतें आएंगी, हमारे घरानों में बरकतें रहमतें आएंगी। काश कि हम हुजूर की सुन्नतों को रिवाज दें, आपके तरीक़ों को आम करें और इसमें किसी लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करें, हिम्मत से काम लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के लिए निकाह को आसान फरमा दे। और ये जो हमने खुद साख्ता मयार है, अल्लाह हमें इतना हौसला दे दे अपनी आखिरत को सामने। और सच बात ये, जो आखिरत को सामने रखते हैं, अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हैं कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, उनके लिए आसान है। जो कहते हैं ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, भाई लोगों ने खुश नहीं होना, लोगों ने खुश नहीं होना। आप कुछ खिला दें, वो कहेंगे फला थोड़ा सा उसमें कसर रह गई थी, नमक उसमें ज़्यादा था, सब कुछ अच्छा था, जब कुछ ना मिले तो कहें सर्विस अच्छी नहीं थी, कुछ ऐब निकालने के लिए ना मिले तो कहेंगे सब ठीक था पर सर्विस ठीक नहीं थी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आगे 8 असबाब हैं जो बेहयाई के हैं और माशरे की बर्बादी के हैं, अल्लाह के गुस्से और गज़ब को दावत देने वाले हैं, और उनके मुकाबले में शरीयत की क्या तालीमात हैं, इंशाअल्लाह उनको तसलसल से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमा दे।